پھیلایا ہے خود عزاداروں نے، بانیوں نے اور خطیبوں ذاکروں نے۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے کراچی میں جب عشرہ اول وہاں توفیق تھی مومنین کی خدمت میں پڑھنے کی، تو یہ پہلی دفعہ میں نے یہ اصطلاح سنی اور میں بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا اس کا۔ اس سے پہلے آشنا نہیں تھا۔ کراچی میں ہی لوگوں نے، مومنوں نے بتایا کہ یہاں کراچی کے اندر درزیوں کے ہاں یہ اصطلاح ہے، درزیوں میں، کہ نعوذ باللہ وہ محرم کو کالی عید کہتے ہیں، کالی عید۔ معلوم نہیں آپ نے سنی ہے یہ اصطلاح یا نہیں سنی، میں نے بھی چند سال پہلے کراچی میں ہی سنی کہ درزی لوگ اور یہ جو تزئینات والے ہیں یہ اس کو کالی عید کہتے ہیں۔ کالی عید سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس موقع پر جتنی تیاری ہوتی ہے، جتنی آرائش ہوتی ہے، جتنا درزیوں کا کام بڑھتا ہے، اتنا عید فطر پر بھی نہیں ہوتا۔ اس کی تصدیق خود درزی سے بھی کی۔ ایک درزی سے پوچھا کہ میں نے اس طرح سے ایک سنا ہے، مجھے عازم نہیں ہو رہی یہ بات، لگتی نہیں ہے کہ محرم پر آپ کا کام عید سے بڑھ جاتا ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی ہے، بڑھ جاتا ہے۔ محرم میں ہر آدمی نے 3-4 جوڑے مختلف سٹائل کے اس نے بنانے ہوتے ہیں، ایک کالا کرتا کالی شلوار، پھر کالی قمیض کالی شلوار، پھر کالا کرتا سفید شلوار، پھر کالا کرتا تنگ پاجامہ، پھر فلاں دن کا عاشور کے دن کا محرم کا لباس، شب عاشور کا محرم کا لباس فلاں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کہاں سے نکال لیا ہے آپ نے کہ محرم کے لیے اتنے جوڑے سلوانے، عورتوں نے اتنے جوڑے سلوانے، مردوں نے اتنا اس کے لیے یہ کرنا ہے؟ یہ تیاری کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ یہ محرم کو مسخ کر رہے ہیں۔ دوسرا، محرم کے اندر جو کاروبار بہت زیادہ اوج پہ جا پہنچتا ہے وہ یہ لنگر والا گروہ ہے، تبرک، ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، خصوصی پیکج دیتے ہیں۔ یہاں لاہور کے اندر میں نے مجلس پڑھنے گیا اور وہاں پر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے مجالس کا تبرک کا پیکج لکھا ہوا ہے کہ مجلس محرم کا پیکج یہ ہے اتنے روپے میں، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، بریانی لکھی ہوئی ہے، حلیم لکھی ہوئی ہے، برگر لکھا ہوا ہے، سافٹ وہ کیا کہتے ہیں فاسٹ فوڈ لکھا ہوا ہے، آئس کریم لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر، پراٹھا اور کباب لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو چھوٹ اور تخفیف لکھی ہوئی ہے کہ محرم کی مجالس کی خصوصی رعایت ہے اتنے %، کہ ویسے ہمارا کباب اتنے میں بکتا ہے، محرم میں اتنے میں بکے گا۔ یہاں بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں۔ اور بعض عزاداری کے دشمن لوگ، معروف گروہ ہے کراچی کے اندر شیر مال بنانے والا، جو سال بھر کا پیسہ شیر مال سے محرم میں کماتا ہے، وہ روٹی جو کراچی میں پکتی ہے، تبرک میں بٹتی ہے، اور وہ سارا پیسہ تشیع کے خلاف استعمال ہوتا ہے، دہشت گرد گروہ کی مدد کرتا ہے۔ اخباروں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر کیس بنا ہوا ہے، سب ٹرسٹ، معروف ٹرسٹ ہے ان کی طرف سے وہ رکن ہے، اور وہ اپنے نام سے اشتہار بناتا ہے اور تشیع کے اندر پھیلاتا ہے۔ اور نیا جو یہ جو محرم کے اندر اب کاروبار چمکنے لگا ہے بعضوں کا، ٹیکسٹائل ملوں نے خصوصی ڈیزائن اپنے محرم کے لیے بنائے ہیں، عورتوں کے لیے خاص۔ یہ بڑے بڑے مشہور کمپنیاں جو ٹیکسٹائل کی ہیں، جو سردیوں کے لیے الگ پیکج دیتے ہیں، باقاعدہ ڈیزائن کر کے اور ماڈلز کو پہنا کے پھر انہیں کیٹ واک کرواتے ہیں اور اس کے ذریعے سے متعارف کرواتے ہیں ڈیزائن، محرم ڈیزائن ٹیکسٹائل کے، گارمنٹس کے۔ یہ باقاعدہ محرم کے لیے تیاری کا حصہ بن گیا ہے۔ بورڈ پہ لگاتے ہیں، سامنے بینر لگاتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں، ترویج کرتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پر بھی اور ہر ایک کے اوپر۔ یہ ظاہر ہے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کی، تو اتنا کاروبار ٹیکسٹائل کا بن رہا ہے کہ بڑی بڑی ٹیکسٹائل کمپنیاں اسپیشل پیکج محرم کا دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ افسوسناک پہلو ہیں محرم کے۔
ایک جو اور پہلو محرم کے اندر ہے وہ یہ کہ محرم میں ایام عزا 2 ماہ تو چلتے ہیں، محرم اور سفر، ان 2 ماہ میں جو ایک سب سے نامناسب کام مجالس کے عنوان سے ہوتا ہے اور مجالس کے اندر انجام پاتا ہے، وہ ہے جس کو بعض افراد نے نام دیا ہے تجارت خون حسین، خون فروشی، کربلا فروشی، مصائب فروشی۔ باقاعدہ محرم سے پہلے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، طے ہوتے ہیں، خطیب بک ہوتے ہیں، ان کے لیے ریٹ رکھے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ مجالس کا لیتے ہیں، لاکھوں روپیہ۔ ایک مجلس اب کئی لاکھ میں، 5 لاکھ میں ایک مجلس پڑھتے ہیں محرم کے دنوں۔ بعضوں نے محرم کو سیزن کہا ہوا ہے کہ یہ سیزن آیا ہے اور اس سیزن میں ان کے اتنے پیسے بنیں گے، معاوضہ لیتے ہیں، طے کرتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، بھاری فیسیں لیتے ہیں۔ اور مومنین کے اندر بھی گویا ایک کمزوری ہے کہ وہ ایک مقابلے کے طور پر، چونکہ ایک ہی شہر کے اندر 2 جگہ مجلس ہوتی ہے، مقابلے میں ہوتی ہے، یا ایک عشرہ اول کراتا ہے، دوسرا عشرہ دوم کراتا ہے، ہاؤس فل کرنا، بڑے سٹار بلانا، ان کو بلا کر پھر ان کے اوپر خرچہ کرنا لاکھوں روپے، اور بتانا کہ ہم نے اتنے کا ذاکر لائے، وہ ہم اتنے کا ذاکر لائے، مقابلہ کرتے ہیں آپس میں، جو بہت قابل افسوس ہے یہ پہلو۔ اور یہ سب کے علم میں ہے، میں کوئی انکشافات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو برملا ہیں، نظر سب کو آتی ہیں، لیکن سمن بکمن عمیون ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے باقیوں کو نہیں پتہ، یہ سب کو پتہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان کے ہر فرد کو پتہ ہے یہ، لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اوپر، بولتے نہیں ہیں، تذکر نہیں دیتے ہیں کہ کہیں عکس العمل نہ ہو، ہمیں عزاداری کا دشمن اور مخالف اور فلاں فلاں نہ قرار دیا جائے، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ خود عزاداری کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ ہے، بہت بڑے دشمن عزاداری کے یہ تاجران ہیں، تاجران خون حسین، جو ہر چیز بیچتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگ، انہوں نے امام حسین پر ظلم کرنے کے ہر چیز کا پیسہ لیا ہے، تیر چلانے کا پیسہ لیا، تلوار چلانے کا پیسہ لیا، پتھر مارنے کا پیسہ لیا، تازیانہ مارنے کا پیسہ لیا، گردن کاٹنے کا پیسہ لیا، گھوڑے دوڑانے کا پیسہ لیا، اسیر کرنے کا پیسہ لیا، انعام لیا، اور پھر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ایک جملہ کربلا کے بارے میں کہنے کا معاوضہ لیتے ہیں، اور غیر معمولی معاوضہ لیتے ہیں۔ ایک صنعت کار یا ایک تاجر سال بھر میں اتنے نہیں کما سکتا جتنا ایک پیشہ ور محرم کے 10 دنوں میں کما سکتا ہے۔ 10 دنوں میں کون 60 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ روپیہ کون تاجر ہے جو کما سکتا ہے؟ لیکن یہ کماتے ہیں۔ جو ان کو پیسے دیتے ہیں ساتھ ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسائی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بیچتے ہیں، پھر بلاتے بھی ہیں، کیوں کہ ان کے بغیر مجمع لگتا نہیں ہے، ان کے بغیر رونق بنتی نہیں ہے۔ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ان کو بلانے پر بھی پھر کہتے ہیں جی مجبور ہیں، اس کے علاوہ چارہ کیا ہے۔ یہ نہ بنے، یہ معیار نہ بن جائے، یہ اگلی نسلوں میں بنا کر اس طرح کا سلسلہ کہ اگلی نسلیں کہیں کہ یہی ہے اور لا غیر، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس کام کی۔ ہر مجلس کے اندر باقاعدہ بینر لگے ہوئے ہوں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی، فیس لے کے پڑھنے والے، معاوضے لے کے مجالس پڑھنے والے اس طرح مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح غم حسین میں نڈالے اور مر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں لوگوں کو، جبکہ ہر جملے کے لاکھوں روپے لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی وقت ان کو کہہ دو کہ نہیں یہ پیسے، وہیں پر مصائب چھوڑ دے گا، پھر سارا عشق و غم ختم ہو جائے گا اس کا۔ ضمیر ان کے ملامتیں نہیں کرتے، چونکہ سب نے اس کو ایک تقدس کا رنگ دے دیا ہے، مولا کے لیے ہو رہا ہے، وہ مولا کے لیے۔ یہ کام کس نے کہا کہ مولا کے لیے یہ کام آپ کریں؟ جو مولا نے خود کہا ہے وہ کام ہونا چاہیے۔
ایام محرم میں ممبروں پر انحرافات بعض بیان ہوتے ہیں، تعلیمات اہل بیت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، خطبات امام کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اقوال ائمہ کا ذکر نہیں ہوتا، تاریخ ائمہ کا ذکر نہیں ہوتا، فرامین ائمہ کا ذکر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی من گھڑت چیزیں بنا کر اسے وہ عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں لوگ، یہ پیشہ ور ہیں۔ پیشہ جب جس کا پیشہ ہے یہ بات کرنا، اسے کیوں محرم میں بلا کر اور اسے معزوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ اتنے پیسے شمر کو دیں وہ بھی امام حسین کی مجلس دکھیا پڑ دے گا، چونکہ اس کو زیادہ پتہ ہے مصائب امام کے، اس نے خود ڈھائی ہیں، اتنے پیسے اس کو دیں، خولی کو دیں، وہ بھی پڑھ دے گا آپ کو۔ محرم کا مواد علماء مبلغین لیں، امام حسین علیہ السلام سے لیں، رسول اللہ سے لیں، ائمہ اطہار سے لیں۔ ائمہ اطہار کے اقوال ہیں، تاریخ مستند ہے، مقاتل ہیں، ان سے لے کر وہ بیان کیا جائے۔